بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال دریافت کیا گیا ہے کہ آپریشن کی وجہ سے کسی مریض کو اگر پیشاب کی تھیلی یعنی یورین بیگ لگایا گیا ہو تو اس صورت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ پیشاب کی تھیلی لگانے کی وجہ سے چونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں، لہٰذا اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس یورین بیگ کو اتارنے میں بیمار اور مریض کو نقصان نہ ہو اور ڈاکٹرز نے اس کے اتارنے کی اجازت بھی دے دی ہو تو ہر نماز کے وقت میں مریض اس تھیلی کو بیگ کو اتارے گا، نیا وضو کرے گا اور وقت پر نماز ادا کرے گا۔ البتہ اگر تھیلی اتارنے میں نقصان ہو اور ڈاکٹرز نے اس کے اتارنے سے منع بھی کیا ہو سختی کے ساتھ، تو اس صورت میں یہ یورین بیگ لگانے والا شخص جو بیمار اور مریض ہے وہ شریعت میں معذور سمجھا جائے گا، اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس پوری نماز کے وقت میں جتنی بھی سنتیں، نوافل، تلاوت، تسبیحات، عبادات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس پورے وقت میں مزید پیشاب کے قطرات آئیں گے بھی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس پر یہی حکم لگایا جائے گا کہ معذور ہے اور اس کا وضو برقرار ہے۔ مثلا عصر کے وقت میں اس نے وضو کیا، آج کل کے وقت کے حساب سے اگر 5:30 بجے تو 8 بجے تک اگر عصر کی نماز ہے تو ان 2.5 گھنٹوں میں اگر پیشاب کے قطرات آتے بھی رہیں گے تو اس شخص کو معذور سمجھا جائے گا، باوضو ہی سمجھا جائے گا۔ البتہ اگر پیشاب کے قطرات کے علاوہ اس وقت میں کوئی دوسرا ناقض وضو لاحق ہو جائے، مثلا خون نکل آئے، پیپ نکل آئے یا ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ عذر والی چیز سے ایک پوری نماز کے وقت میں وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ ہر نماز کے وقت میں نیا وضو کرے، جتنے قطرات آتے رہیں ان کو آنے دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اپنی نماز کے وقت میں نماز پڑھے گا اور یورین بیگ اپنے ساتھ لگا ہی رہے گا۔ البتہ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے شرعاً کہ وہ مسجد میں نہ آئے، چونکہ مسجد قابل احترام، مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے، اور پیشاب کی تھیلی کو لٹکا کر مسجد میں آنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ مسئلہ اسی طرح فتاوی شامی کے اندر بھی ہے، فتاوی محمودیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ وصاحب عذر من به سلس بول او استطلاق بطن او انفلات ریح الى آخر العبارہ۔ اس کے ساتھ ہی فتاوی شام کے اندر وکرہ تحریما ادخال نجاست فیہ وفی الشام وادخال نجاست فیہ یخاف منها التلویث وغیرہ۔ اس طرح کی عبارات فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ مسجد کے اندر نجاست کی چیز کو لانا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور جس کو پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہو وہ معذور آدمی ہے، وہ اسی حالت میں اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ اور اگر ایسا مرض ہے کہ جس میں وضو کرنا بھی جو ہے وہ مرض کو بڑھا رہا ہو یا وضو کرنا بھی ناممکن ہو تو پھر وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر قسم کی روحانی جسمانی امراض سے حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک دینی مسائل سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔